جو نجی اسکول ہیں سرکاری اسکول ہیں وہ تو بند ہیں کہ بچے اسکول میں نہیں جا سکتے، یونیورسٹیز بھی بند ہیں، اور بہت سارے طالب علم آپ جانتے ہیں کہ ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ طالب علم ہیں جو زیادہ تر ریموٹ ایریا سے آتے ہیں یا کسی دوسرے شہروں سے آتے ہیں. اب ان کو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے سیمسٹر کی پڑھائی کو وہ صحیح طریقے سے وہ پڑھ نہیں پا رہے. کرونا کی وجہ سے تعلیمی ادارے جیسے بھی ہم نے بات کی کہ بند ہے. جو آن لائن کلاسز ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ قبائلی علاقہ جات میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے یہ جو کلاسز ہیں یہ اٹینڈ کرنا اور ان سے سبق لینا اور ان سے سیکھنا کافی ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اور ساتھ مدی اگر آپ کا بھی کبھی ان علاقوں کا جانا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو تو آبویسلی زندگی یہاں پہ اس حساب سے لوگ جی رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسے میں یہ ٹیکنالوجی اور آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے, یہ تصویر دو منظر بیان کر رہی ہے. ایک اس علاقے کی خوبصورتی, لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ دور افتادہ علاقہ ہے تو اس کے ساتھ کتنی زیادہ مشکلات یہ چیزیں ان کو درپیش آتی ہیں. تو ایسے میں ہم اب بات کریں گے, ایک بہت بڑا ایشو ہے ایجوکیشن کا. سب کہہ رہے ہیں جی آن لائن کلاسز کر لیں, آن لائن ایگزامس لے لیں, لیکن اب ایسے میں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے جو انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں وہاں پہ ان فار فلنگ ایریاز میں 3G نہیں ہے, اگر ہے تو ڈسکنیکشن والے معاملات ہیں. تو مدیہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کون ہے گیسٹ؟ بالکل جس حوالے سے بات کرتے ہیں, سابطہ فاٹا کے 7 اضلاع میں سے صرف باجوڑ میں ایک مخصوص جگہ انٹرنیٹ کے سگنل آتے ہیں, جبکہ باقی جو تمام تر اضلاع ہیں وہاں پر 3G اور 4G سگنل جو ہے وہ بالکل بند ہے. اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے وہ سوشل میڈیا پر کورونا وبا کی احتیاطی تدابیر کی رسائی سے بھی کافی زیادہ محروم ہے. اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر سید محمد کاظمی, جن کا خود کا تعلق جو ہے وہ پارا چنار سے ہے. کاظمی صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. مجھے بتائیں, کافی عرصے سے آپ اسٹوڈنٹس سے جدوجہد میں مصروف ہیں, آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات دوچار رہی ہیں. بتائیے آل ٹوگیدر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ARY نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کرٹیکل, اس سیریس ایشو پہ مجھے شو میں انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ سٹرگل دیتا ہوں کہ میں نے 3G 4G ریسٹوریشن کے لیے کس طرح سٹرگل کیا. چونکہ میرا تعلق پارا چنار سے ضلع کروم, میں نے پریس کانفرنس کیا وہاں پہ پارا چنار پریس کلب پہ. پھر میں نے اپنے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, سینیٹر, MNA, MPA سے رابطہ کیا. پھر میں نے ضلع انتظامیہ DC EC سے میں ملا ہوں, پھر ایون ملٹری آفیشل سے ملا ہوں. پھر میں نے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا. اجمل وزیر اس بات کی گواہ ہے, میں نے 4 to 5 ٹائمز ان کو کال کیا. پھر میں آ کے فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز تک اپروچ کیا کہ پلیز یہ 21ویں صدی اس جدید ترین دور میں 10 ملینز کا پاپولیشن کا علاقہ 3G 4G انٹرنیٹ جیسے بنیادی سہولیات سے بالکل محروم ہے, تو ہمارے حال پر رحم کیجئے, اسٹوڈنٹس کے حال پر رحم کیجئے, یہ 3G 4G ریسٹور کیا جائے. لیکن کسی نے میرے بات نہیں سنی. تقریباً یہ سٹرگل میں 2 مہینوں تک کرتا رہا. پھر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہیئرنگ پہ یہ آرڈر ہے چیف جسٹس صاحب کا میرے پیٹیشن پہ, جو میں نے پیٹیشن دائر کیا تھا کہ محمد یہ جو پیٹیشن آپ نے دائر کی تھی کون سے مہینے میں دائر کی تھی؟ یہ میں نے 7 اپریل کو دائر کیا تھا, اور 14 اپریل کو فرسٹ ہیئرنگ میں پہلی سماعت میں چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ فی الفور 3G 4G ریسٹور کیا جائے ایکس فاٹا میں, قبائلی اضلاع میں, کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. لیکن ابھی تک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور جو ہمارے ادارے ہیں PTA, IT منسٹری, بالکل اس میں سنسیئر نہیں ہے ریسٹوریشن میں. تو چلے یہ تو آپ نے انتظامیہ کی بات بتا دی. یہ بتائیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ, اس سے آپ کی بات ہوئی ہے, ان کا اس میں حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے؟ اور تعلیمی سلسلہ جو ہے اب آن لائن ممکن جو ہے وہی ہے, تو ایسے میں جو نئے اضلاع ہیں KPK کے, وہاں پہ اب کیا سچویشن بننے جا رہی ہے؟ یونیورسٹی کیا کہتی ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں. جب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں, ٹیچرز کو اپنے پرابلمز بتاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ HEC سے رجوع کریں. جب ہم HEC سے رجوع کرتے ہیں تو HEC کی طرف سے یہ بیانات آتے ہیں کہ آن لائن کلاسز سے تنگ ہے. مجھے یہ بتایا جائے, کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, more than 50% students are unable to attend online classes due to unavailability of internet connection. تو ہم کس طرح آن لائن کلاسز سے تنگ ہے؟ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے ہی نہیں. تقریباً ابھی 3 ماہ ہو گئے, more than 50%, یہ صرف قبائلی اضلاع کی میں بات نہیں کر رہا, قبائلی اضلاع میں more than 30,000
اسٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن کے آن لائن کلاس سے محروم ہے. باقی میں یہاں پہ کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہوں جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے, گلگت بلتستان, جنوبی پنجاب اور جو بلوچستان کے بہت سے ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے. تو میں HEC چیئرمین سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کس بیس پہ آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن, انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. یہ محمد آپ نے بڑا ویلڈ, آپ نے بہت ویلڈ کویسچن جو وہ ریز کیا ہے. ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں, اسی والے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے ضیاء بنگر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ابھی ہمارے ساتھ محمد قاسمی صاحب موجود ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ 50% سے جو زیادہ طلباء ہیں ان بیچاروں کے پاس تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے, تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ آن لائن تعلیم کا سسٹم ان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے گا؟ یہ جو تعلیمی کمی ہے جو ان کے لیے اتنا بڑا وائڈ آ گیا ہے, گیپ آ گیا ہے, اس کو آپ لوگ پورا کیسے کریں گے؟ یہ ہماری ڈیجیٹل پالیسی میں ہماری یہ چیزیں شامل بھی تھی کہ ہم نے صوبے کے تمام جو اضلاع ہے اور ہر ایک گاؤں تک ہم نے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہمارے کمپوننٹ ہے اس کے ذریعے ہم نے ان تمام اضلاع میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. اور اس کے لیے پھر یہ تھا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جو ان کا یونیورسل سروسز فنڈ ہے USF, اس کے تھرو پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جو ہے وہ اس کے لیے فنڈ مختص کیا گیا ہے, اور اسی میں ہمارا خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. اور اس میں قبائلی اضلاع میں مختلف جو کمپنیز ہیں ان کو کنٹریکٹ ایوارڈ ہوئے ہیں. اس طرح فائبر آپٹک کا جو کام تھا وہ PTCL کے ذریعے تمام قبائلی اضلاع میں اب تک مکمل ہو چکا ہے. میرے خیال 10% کام رہ چکا ہے, تو قبائلی اضلاع میں فائبر آپٹک کا مکمل کام ہو گیا ہے. چترال تک ہم فائبر آپٹک کی سہولت ہم پہنچا چکے ہیں. اس طرح جو ہمارے ٹیلکوز جو کمپنیز ہے ان کو بھی صاحب یہ تو یہ لیکن ذرا یہ بھی بتائیں نا کہ اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ طلباء مظاہرے کر رہے ہیں, وزیر اعظم تک اس کا نوٹس لے چکے ہیں, تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈ ہوگا اور پھر پورے ملک میں انٹرنیٹ کی سپلائی ہوگی, تو کیسے دور کی جائے گی یہ رکاوٹ, کب تک دور کی جائے گی؟ جو طلباء جو احتجاج کر رہے ہیں اور جس پہ جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہوا ہے, تو یہ ڈائریکٹلی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ یہ ہائر ایجوکیشن کا ایشو ہے. کیونکہ ہائر ایجوکیشن نے آن لائن کلاسز کا اپنا وہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا, اور جہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جن ڈسٹرکٹس میں یا جن ایریاز میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ طلباء احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ خراب ہو رہا تھا. لیکن یہاں پر میں واضح کر دوں کہ جو ہمارا USF فنڈ ہے وہ فیڈرل, چونکہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹر ہو رہا ہے, فیڈرل اس سے فنڈ پورے پاکستان کو جا رہا ہے, تو یہ چونکہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جو فیڈرل سے جتنا صوبے کو فنڈ آئے گا اور جس مد میں ہمارے پاس فنڈ آئے گا, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام صوبے میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد اور ہمارا جو ڈیجیٹل پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق ہم نے پورے خیبر پختونخوا کو ہم نے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ہائر ایجوکیشن کے ساتھ وہ ایشو ہے, اور ہائر ایجوکیشن اس میں وہ لگی ہوئی ہے اور اس ایشو کو وہ حل کرنے کی کوشش. بہت شکریہ ضیاء, آپ کا مشیر تعلیم خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ کرے حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ان کی مشکلات دور ہو سکے. دوبارہ سے ہم جائیں گے, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ لیڈر موجود ہیں سید محمد قاسمی. اچھا محمد, یہ بتائیے گا, ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ نے جو 2 سوال ریز کیے اس میں سے ایک تو تھا کہ آپ نے ہائی کمیشن سے بھی آپ نے بولا, HEC سے بھی بولا, لیکن جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ کیا ہے, دوسرا مطالبہ کیا ہے جو کہ آپ نے سامنے رکھا ہے؟ سب سے پہلے HEC چیئرمین جو ہے انہوں نے وفاقی اداروں کو, وفاقی حکومت کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا تھا کہ میں آن لائن کلاسز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, آرڈر دینے جا رہا ہوں, آپ کے پاس اس طرح میکینزم ہے کہ 100% انشور کر سکے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو 100% انٹرنیٹ ایکسیس ہو جائے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بغیر انویسٹیگیشن کے کہ انہوں نے آن لائن کلاسز کا آرڈر دیا, اور اب جا کے تقریباً 3 مہینوں سے مور دین 50% اسٹوڈنٹس کے کلاسز مسلسل ضائع ہو رہے ہیں. تو مجھے HEC چیئرمین یہ بتائے
کہ وہ آن لائن ایگزامس کس طرح دے سکے, وہ آن لائن اسائنمنٹ کس طرح سبمٹ کر سکے, وہ آن لائن کوئز کس طرح دے سکے, اگر ان کے تقریباً 3 ماہ سے آن لائن کلاسز ضائع ہو رہے ہیں. اور ابھی میں مطالبہ کرتا ہوں HEC چیئرمین سے کہ فی الفور آن لائن کلاسز منسوخ کیا جائے, اور یہ اس سیمسٹر کا متعین وقت ختم ہو گئے. اس سیمسٹر میں کالج اور اسکول فارمولہ کے تحت تمام اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے, اور نیکسٹ سیمسٹر آن لائن بے شک سٹارٹ کر دے, لیکن تب تک جب 100% انٹرنیٹ ایکسیس ہو تمام پاکستان کی جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں بشمول قبائلی اضلاع گلگت بلتستان, بلوچستان, جنوبی پنجاب اور کشمیر. جی صحیح, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈنٹ لیڈر سید محمد کاظمی, اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ریموٹ ایریا سے آ کے ہاسٹل میں کام میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب یونیورسٹیز بند ہیں تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے جن جن اضلاع سے آئے ہیں وہاں پہ, کیونکہ کنیکٹیوٹی کے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے اتنے ایشوز ہیں. تو انہوں نے جو مطالبات سامنے رکھے انہوں نے کہا ہم کس طریقے سے اپنے آن لائن ایگزامز دے سکتے ہیں, اپنی اسائنمنٹ کیسے سبمٹ کرائیں گے, ہم کوئز کیسے دیں گے جب ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. 3 مہینے ان کے ضائع ہوئے ہیں. ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ جو سیمسٹر کو سارا منسوخ کریں, اور آپ جب تک انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو انشور نہیں کریں گے تمام تر اضلاع میں, تب تک آپ ہمارا نیا سیمسٹر جو ہے وہ شروع نہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ مدیہ آن لائن آگے چل ہی نہیں سکتی. بالکل.